بلکہ الٹا ہم یہ ان کو کہتے ہیں کہ جی آپ دبا کے کھائیں، جتنا کھانا چاہتے ہیں آپ ضرور کھائیں. السلام علیکم. آج ہم ایک ایسے ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں جو آئی تھنک کہ بہت زیادہ میجورٹی آف پیپل اسپیشلی جب ہیلتھ کے حوالے سے کوئی بھی سوال لے کر آتے ہیں، ارسلان کے پاس آتے ہیں، ویریٹا میں آتے ہیں، اور کافی عرصے سے آتے چلے جا رہے ہیں. جب سے ہم نے یہ ہولسٹک ہیلتھ کا ایک کانسیپٹ جو ہے وہ ایڈوکیٹ کرنا شروع کیا ہے، لوگوں تک بات پہنچانی شروع کی ہے، اور بلکہ سر کا بھی جو کام ہے، سر فائز کا، وہ شروع ویٹ لاس سے ہوا تھا. ان کی اپنی اسٹوری جو ہے 30 pounds in 30 days is something that has inspired so many people کہ اس کے بعد بہت زیادہ لوگوں نے سوال پوچھنا شروع کیا کہ کیسے کیا آپ نے، اور that's when he started program Fat Free Forever. And he has been able to help so many people lose weight and get to the perfect form یا fit فارم جیسے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اس میں وہ اپنے فزیکل فارم میں یا فزیکل بینگ آ جائیں ہیلتھ وائز. فائز کا بھی جو اپنی سکسیس اسٹوری ہے 30 pounds in 30 days، اس کے بعد بہت زیادہ لوگوں نے ان کے پاس آ کے پوچھا کہ کس طریقے سے انہوں نے یہ مائل اسٹون اچیو کیا ہے. اوبیسلی ذہن میں سب سے پہلے جو چیزیں آتی ہیں وہ کچھ متس ہیں جن پہ آج ہم بات کریں گے کہ پروبیبلی انہوں نے بہت زیادہ ڈائٹنگ کی ہوئے گی، ایکسرسائز کی ہوئے گی، اسنیکس چھوڑ دیے ہوئیں گے، کھانا پینا چھوڑ دیا ہوئے گا، فاقے کیے ہوئیں گے. اسی طریقے سے انہوں نے اتنا زیادہ ویٹ لوز کیا ہوگا. اگر آپ ان کی بیفور اینڈ آفٹر پکچرز دیکھیں there was such a massive difference کہ I remember کہ when he came back he was in America جب انہوں نے یہ اچیو کیا مائل اسٹون، اور جب وہ واپس آئے تو لوگ ان کو پہچان ہی نہیں سکے، اتنا زیادہ ڈفرینس تھا. ان کا چہرہ بدل گیا، ان کی بالکل فزیک بدل گئی. تو آپ یہ بتائیں نا، آپ لوگ کھڑے ہوئے تھے اور وہ آپ کے سامنے سے جان بوجھ کے 2 مرتبہ ایسے گزرے تھے، بالکل، اور آپ لوگوں نے انہیں پہچاننے سے انکار کر دیا. ہم ان کو پہچان نہیں سکے. تو so many people were inspired by that. تو اس کے بعد کافی زیادہ لوگوں نے سوال پوچھنا شروع کیے سر سے کہ کیا پیچھے میجک ہے یا کیا سیکرٹ ہے جس سے انہوں نے اتنا زیادہ ویٹ لوز کیا. اینڈ صرف ویٹ لوز کرنا نہیں ہوتا، آئی تھنک اس کو سسٹین کرنا بہت بڑا زیادہ مشکل، یہی چیز زیادہ مشکل ہوتا ہے. ایگزیکٹلی. اور وہ بہت بڑی ایک انسپریشن لوگوں کے لیے بنتی ہے کہ اٹس ناٹ جسٹ کہ اس نے ایک دم سے لوز کیا کسی شخص نے، لیکن اس کو اتنی دیر سے مینٹین کیا ہوا ہے اور ہیلتھ اپنی ساتھ مینٹین کی ہوئی ہے. تو آل ان آل وہ کافی زبردست سکسیس اسٹوری ہماری جو ہے سر خود ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے تھاؤزنڈس آف پیپل آرٹیکلس کے تھرو، کیسٹس کے تھرو، پروگرامس، لیکچرز، سیمینارز بہت زیادہ کیے. اینڈ دین ہی لانچڈ a program called Fat Free Forever، اور اس میں انہوں نے جو اپنی سیکرٹس تھیں وہ شیئر کی تھی. اینڈ ناؤ ہیلتھ کا جو سارا ایریا ہے، ڈپارٹمنٹ ہے، وہ آپ رن کرتے ہیں. اینڈ اب ماشاء اللہ سکسیزفلی آپ نے اتنا زیادہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے ٹو لوز ویٹ اینڈ ٹو سسٹین دیٹ، مینٹین دیٹ. اینڈ ناؤ یو آر آلسو ہوسٹنگ دا پروگرام Fat Free Forever. لوگ آپ کے پاس کاؤنسلنگس کے لیے بھی آ رہے ہیں. تو میں نے کہا میں اس ٹاپک پہ آپ سے کچھ سوال پوچھنا چاہوں گی کہ جو اسپیشلی سو مینی پیپل آر ٹاکنگ اباؤٹ ویٹ لاس. کوئی نیوٹریشنسٹ ہے، ڈائٹیشین ہے، کوئی جمنسٹ ہے، کوئی سو مینی پیپل اسپورٹس انتھوزیسٹس ہیں. سو مینی پیپل آر اپنے پرسپیکٹیو سے ٹرائنگ ٹو فگر آؤٹ یا ٹرائنگ ٹو ہیلپ پیپل لوز ویٹ، لیکن وہ ایک پارٹ بتاتے ہیں، ایک سائڈ آف دا اسٹوری بتاتے ہیں. بیکاز وی ورک ان ہولسٹک ہیلتھ and that's something that you are now an expert in, and so many people different بیماریوں کا بھی اس میں علاج ہو رہا ہوتا ہے، تو different health milestones achieve بھی اس کے تھرو کر رہے ہوتے ہیں holistically کسی چیز کو ڈیل کرنے پہ. تو جب آپ کے پاس لوگ آتے ہیں and وہ کہتے ہیں کہ اچھا جی ڈاکٹر صاحب جلدی سے ہمیں بتائیں کہ ہم کس طریقے سے اپنا ویٹ لوز کر سکتے ہیں. سو آئی تھنک ون آف دا بگیسٹ myths that they come with is کہ ہمیں بتائیں ڈائٹ پلان کیا ہونا چاہیے. ڈائٹنگ آپ بتائیں کیا کھلائیں گے، زیادہ پرہیز تو نہیں ہوگی، یہ چیز سارا کچھ بند تو نہیں کر دیں گے. تو اس میں آگے سے انہیں یہی کہتا ہوں کہ جی یہ جو فیٹ فری فار ایور کا جو پروگرام ہے، جو پوری سیریز ہے، اس میں آپ چاہے پرسنل کوچنگ لیں یا آپ چاہے وہ جنیرک جو ہمارا ساروں کے لیے پروگرام ریکارڈڈ پڑا ہوا ہے وہ لیں، دونوں صورتوں کے اندر آپ کو اس پورے پروگرام کے اندر ڈائٹنگ جو سو کالڈ ہے نا کہ جی پرہیز، فلانے کھانے بالکل بند اور اپنے آپ کو فاقے میں ڈالنا ہے، وہ آپ کو کہیں پہ بھی نہیں نظر آئے گا. بلکہ الٹا ہم یہ ان کو کہتے ہیں کہ جی آپ دبا کے کھائیں، جتنا کھانا چاہتے ہیں آپ ضرور کھائیں. لیکن اس میں پھر اس چیز سے زیادہ کہ وہ
کیا چیز نہ کھائیں اور کیا چیز کھائیں، اس سے کئی زیادہ امپورٹنس جو چیز رکھتی ہے وہ میل کی سیکوینسنگ رکھتی ہے. آپ نے میل کو سیکوینس کس طریقے سے کیا ہوا ہے، آپ نے میلز کون سے بھاری والے کس ٹائم پہ رکھے ہوئے ہیں، آپ اپنی ڈے ٹو ڈے کریونگس کو کس ٹائم پہ کیٹر کر رہے ہوتے ہیں. تو میرے ان کو یہی مشورہ یوزلی ہوتا ہے کہ جی آپ، دین ہمارا کہتا ہے کہ جی طیب کھاؤ، تو وہ تو دیٹ از اے گیون، وہ تو ایک ہم پریزیوم کر رہے ہیں کہ جی طیب تو ہم کھا رہے ہیں، لیکن طیب کھاتے ہوئے بھی بڑے ساری دنیا جو ہے وہ صاف ستھرا غذا کھاتے ہوئے بھی وہ موٹی ہے، وہ پتلے نہیں ہو پا رہے، یا آخری کچھ پاؤنڈز ان کے پھنس گئے ہیں جو کہ نہیں جا رہے، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ کیوں نہیں جا رہے. تو اس میں فوڈ کا جتنا جہاں تک تعلق ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ فوڈ کی انٹیک کو بند کر دیں گے تو آپ کی باڈی لوز کرنا شروع کر دے گی. ہماری باڈی، وہ جسم جو ہے نا ہمارا، وہ اس طریقے سے بنا ہوا ہے کہ اس کو کہا جاتا ہے کہ جی مشقت کے لیے بنایا گیا. تو اب جب جسم کے اوپر آپ کوئی بھی مشقت ڈالیں گے، اٹ از سلولی گوئنگ ٹو ایکلیمیٹائز ٹو دا سچویشن. تھوڑے سے ٹائم کے اندر آپ نے 1 مہینہ کی ڈائٹنگ، لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم 2 مہینے ڈائٹنگ کی، 3 مہینے کی، بہت فرق پڑا. اچھا 3 مہینے کے بعد فرق ہی کوئی نہیں پڑ رہا، یا اگر فرق پڑ بھی رہا ہے تو وہ اتنا سلو ڈاؤن ہو جاتا ہے کہ وہ تنگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پھر دل برداشتہ ہو کے وہ چھوڑ دیتے ہیں. تو موسٹلی لوگ جو آتے ہیں وہ اسی پہ آتے ہیں کہ جی وہ پرسسٹنٹ نہیں رہ پاتے ڈائٹنگ پلان پہ. یا ڈائٹنگ پلان بہت مشکل ہوتا ہے جی، کدو کو جو ہے وہ ابال کے بغیر نمک مرچ کے کھانا ہے، یا فلانی چیز کو نہیں کھانا، فلانی چیز کو اتنے بھیانک طریقے سے کھانا ہے. تو وہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ جی ہمارے ٹیسٹ برڈز مر گئے ہیں، ہم اس طرح کی ڈائٹنگ عجیب و غریب سی کر رہے ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیا کریں. تو ڈائٹنگ میں پھر انہیں یہی کہتا تھا کہ جی آپ کو جو دل کرتا ہے کھائیں، صرف اس چیز کا سٹارٹ میں خیال کریں کہ آپ کی جو کریونگز ہیں اور آپ کا جو ہیویسٹ میل ہے وہ ارلی مارننگ بریکفسٹ ہونا چاہیے. جتنا کھا سکتے ہیں بریکفسٹ میں آپ کھا لیں، پورے دن کے اندر وہ ہضم ہو جائے گا، وہ برن کر لے گا. دیٹ از ون میل جس میں آپ بدتمیزی بھی کر جائیں تو وہ باڈی آپ کی برداشت کر لے گی، کیونکہ یو ہیو اے ہول ڈے ہیڈ آف یو. لیکن اس کے بعد کا جو لنچ ہے دیٹ شوڈ بی، وہ ایک مشہور کہاوت ہے کہ جی یو شوڈ ہیو یور بریکفسٹ لائک اے کنگ، یور لنچ لائک اے پرنس، اینڈ یور ڈنر لائک اے بیگر. تو اس کی مقدار اسی حساب سے آپ جو ہے وہ رکھیں کہ جی بریکفسٹ شوڈ بی ویری ہارٹی، ویری گرینڈ. اور جو پورے دن میں کریونگز ہو رہی ہیں نا، پیزا کھانا ہے جناب، چیز فلڈ کچھ برگر کھانا ہے، کوئی فاسٹ فوڈ کی کوئی آئٹم دل کر رہا ہے، ڈونٹس کھانے ہیں، شوگر کریونگ. زیادہ تر جو لوگ ویٹ لوز کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں دے ہیو اے سویٹ ٹوتھ. آئی مائی سیلف ہیو اے سویٹ ٹوتھ ایز ویل، سو آئی کین ویری ویل آئی کین سمپتھائز اینڈ ایمپتھائز ود یو گائز کہ جی کتنا مشکل ہوتا ہے وہ میٹھے کی کریونگ جب چڑھتی ہے، وہ جو اس کو پھر کنٹرول کرنا. میٹھے کھانے والے لوگ ہیں. ہاں، میٹھا ڈنر میں کھایا، اس کے بعد پھر اس کے بعد بھی میٹھا ہونا چاہیے کلوزنگ کے لیے. تو آئی ایم ون آف دوز پیپل. تو اس وجہ سے آئی کین ویری ویل ریلیٹ ٹو دوز پیپل جو کہ جن کی شوگر کریونگز اتنی اسٹرانگ ہوں اور وہ اس طریقے سے کھانے میں جو ہے ان کو پھر سمجھنا ہے کہ یار میٹھا کیسے بند کریں ہم. تو میٹھا بے شک نہ بند کریں، آپ میٹھا مارننگ میں لے جائیں، آپ بریکفسٹ میں لے جائیں. جو ڈونٹس کھانے کا دل کر رہا ہے، جو سویٹس کھانے کا، جو بیکری آئٹمس کھانے کا آپ کا دل کر رہا ہے، وہ آپ سارا کچھ جو ہے وہ مارننگ میں لے جائیں. اور بریکفسٹ میں اگر آپ نے یہ سارا کچھ کھا لیا تو اور بریکفسٹ اگر آپ نے بہت ہیوی کیا ہوا ہے تو دیر از اے فیئر چانس کہ آپ کو شاید لنچ اسکپ بھی اگر آپ کر جائیں تو آپ کو فرق نہ پڑے. تو لنچ اگر آپ نے درمیانہ سے کیا ہے اور لنچ کا جو لیفٹ اوور ہے وہ آپ نے رات کے لیے چھوڑ دیا، مطلب لنچ میں اگر آپ 1 روٹی کھا رہے تھے، 1.5 کھا رہے تھے تو 1.5 کی آپ نے 1 کھا لی، اور اس کے بعد جو آدھی روٹی بچ گئی ہوئی یا لنچ میں جو بھی آپ نے کھایا تھا اس کا تھوڑا سا بچا ہوا پورشن جو ہے وہ آپ رات کے ڈنر کے لیے رکھیں. رات کا ڈنر نہ ہونے کے برابر ہونا چاہیے، اور اس میں جو خاص چیز ہے وہ صرف یہ ہونی چاہیے کہ آپ نے صرف اپنے برین کو سگنل کرنا ہے کہ یو ہیڈ ڈنر. ضروری نہیں کہ یو نیڈ ٹو ہیو اے ہول میل، اے ہول پلیٹ. آپ نے صرف ایک اتنا سا چنک کھانا ہے تاکہ برین کا ایک جو سائیکل ہے، فیڈ بیک میکینزم جو ہے وہ اس کا پورا ہو جائے کہ ہاں جی ارسلان صاحب نے رات کو جو ہے وہ فلانے ٹائم پہ ڈنر کیا ہے، چاہے اس میں ایک مونگ پھلی کھا لی ہو لیکن کچھ کیا ہے. تو اتنا ایک ڈنر جو ہے وہ اگر آپ رات کو کریں تو یو ول فائنڈ کہ آپ کا سلیپ سائیکل بہتر ہو جائے گا. ہلکے پیٹ اگر آپ سوئیں گے آپ کا لیور اچھا ڈیٹاکس کرے گا، آپ جنرلی جو ہے وہ صبح کو ویل ریسٹڈ اٹھیں گے
اور آپ کا سلیپ سائیکل بہتر ہو جائے گا. پورا دن کے اندر آپ کی انڈیورنس, آپ کا اسٹیمنا, آپ کی جنرل مینٹل ہیلتھ وہ بہتر آپ فیل کریں گے. دیٹ ول دین ہیو اے کمپاؤنڈ افیکٹ. تو ڈائٹنگ میں یہ چیزیں میرے نزدیک جو ہے وہ ضروری ہیں, زیادہ اہمیت رکھتی ہے. بالکل, تھینک یو. کیونکہ آئی تھنک ایک یہ چیز کی وجہ سے اکثر اوقات لوگ اس کو ٹیک اپ ہی نہیں کرتے, اس خوف سے کہ ہائے ہم تو اتنی مشکل ڈائٹ پلانس کو فالو ہی نہیں کر سکیں گے, ہم تو نہیں کھانا چھوڑ سکتے, ہم تو یہ ہمارے تو بہت زیادہ اور کام ہوتے ہیں, ہم کھانا چھوڑ دیا تو ہمارا پورا دن ہی گزر جائے گا ایسے اور ہم کچھ نہیں کر پائیں گے. تو آئی تھنک یہ ایک متھ ہے جو اگر ہم بریک کر دیں اس کو تو وی کین ایکچولی اسٹارٹ بینگ موٹیویٹیڈ ٹوورڈز اچیونگ دا ہیلتھ اینڈ دا ویٹ دیٹ وی وانٹ ٹو اچیو.